میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آئیے اب ہم ایک مہمان شاعر کی جانب رخ کرتے ہیں۔ کویت سے تشریف لائے ہیں، ایک مجھے ہوئے فنکار ہیں، صاحب دیوان شاعر ہیں۔ عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو میں، عجب لہجہ ہے اس کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے۔ ان کی گل افشانی گفتار کا مزہ لینا ہو تو ان سے بات کر کے دیکھیے۔ آئیے استقبال کیجئے جناب مسعود حساس کا، کویت سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر۔ تالیاں کم پڑ گئیں، ابھی تو ابتدا ہے۔ نوازش صدر محترم کی اجازت سے پہلی بات تو اگر آپ کی توجہ ادھر ہو تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ جب شاعر روسٹرم پہ آتا ہے تو وہ آپ کی محبتوں کا طالب بھی ہوتا ہے، اور داد کا بھی اور محبت کی دعا کا بھی۔ مسعود بھائی ہمارے سامنے ہیں اور اتفاق سے جب آئے ہیں تو مائک ہی گرا دیا ہے، اور آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ کتنا اچھا پڑھتی ہیں اور آپ ان کو کتنا اچھا سننا چاہتے ہیں۔ بڑی نوازش جناب علی زریون جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بے حد عمدہ شاعر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج کی تاریخ میں سیلیبریٹی ہیں، انہوں نے جب آپ سے درخواست کی ہے تو ان کا احترام کیجئے اور سنیے جناب مسعود حساس کو۔ جی بہت شکریہ اشفاق بھائی اور علی زریون بھائی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین ہندوستان کی سرزمین کو سلام پیش کر رہی ہے۔ ہم آپ کی محبتوں کے امین ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ نوازش گلف میں رہنے والے یہاں کی زمینوں کے تعلق سے جب بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے قطر کی بات ہوتی ہے کہ یہاں کی زمین میں بسنے والے لوگ بڑے ہی نرم خو ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے یہاں کے آپ حضرات ہیں تو آپ حضرات ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ 20 سال ہو گئے کم و بیش رہتے ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو درد ہیں، جو میرے درد ہیں، آئیے گلف کی سرزمین سے دبستان خلیج سے کچھ اشعار سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا رشتہ جو ہمارے خاندان سے ہے، ہمارا رشتہ جو ہمارے ملک سے ہے، ملک میں جو فضا ہوتی ہے اس پہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ کم سے کم یہاں پہ رہنے والے لوگ اپنے ملک کے اعتبار سے اور اپنے رشتہ داروں کے خون کے اعتبار سے کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی آواز ہو اور میری سوچ یکساں ہو جائے تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ 4 مصرے ارشاد ہو۔ اتنی حیرت سے آپ مت دیکھیں، اتنی حیرت سے آپ مت دیکھیں، دل میں جو ہو وہی ابلتا ہے۔ اتنی حیرت سے آپ مت دیکھیں، دل میں جو ہو وہی ابلتا ہے، اور جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، ہاں مگر سب سے تیز چلتا ہے۔ واہ، ہمارے ہندوستان کے اندر واٹس اپ یونیورسٹی چل رہی ہے، دوحہ قطر کے اندر اور خلیج میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کتنے سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے گا کہ ہمارے عہد کے کنگلے ہوں یا ہو پہلے کے، ہمارے عہد کے کنگلے ہوں یا ہو پہلے کے، کسی غریب کی جھولی وہ بھر نہیں سکتے، کسی غریب کی جھولی وہ بھر نہیں سکتے۔ وہ فیصلے تو سنا سکتے ہیں کسی کے خلاف، بکے ہوں جج تو وہ انصاف کر نہیں سکتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے مسعود بھائی، واہ 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 واہ۔ نوازش وہ فیصلے تو سنا سکتے ہیں کسی کے خلاف، بکے ہوں جج تو وہ انصاف کر نہیں سکتے۔ اور شعر دیکھیے کہ گھر کے آنگن میں سپولے پالتا کوئی نہیں، گھر کے آنگن میں سپولے پالتا کوئی نہیں۔ آپ 4 مصرے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ گلف میں بیٹھے ہوئے مسلمان اس وقت بر صغیر کے اندر جو انقلابی عمل چل رہا ہے اس پہ کیا سوچ رکھتا ہے، آپ میرا ساتھ دیجئے گا کہ گھر کے آنگن میں سپولے پالتا کوئی نہیں، دشمنوں کے ساتھ جھولا جھولتا کوئی نہیں۔
اور تم وہاں کم ظرف ہو جو اس طرح بدلا مزاج، 4 پیسوں میں تو اتنا پھولتا کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تم وہاں کم ظرف ہو جو اس طرح بدلا مزاج، 4 پیسوں میں تو اتنا پھولتا کوئی نہیں۔ اور یہاں سے تھوڑا سا اپنی سماعتوں کو مختلف زاویہ دیجئے اور کہنے دیجئے کہ یہ دوحہ قطر ہے اور کویت آپ کو سلامی پیش کر رہا ہے کہ 2 4 10 کے نام کو لینا فضول ہے، 2 4 10 کے نام کو لینا فضول ہے۔ الزام ایک شخص کے سر جانا چاہیے، اور روٹی جہاں پہ بکتی ہو عزت کے بھاؤ پر، اس شہر کے امیر کو مر جانا چاہیے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ روٹی جہاں پہ بکتی ہو عزت کے بھاؤ پر، اس شہر کے امیر کو مر جانا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، عدالتیں کیسی بن چکی ہیں۔ یہاں سے خلیج میں بسنے والے لوگ اپنی آنکھوں کے اندر جو ہلکورے بساتے ہیں، ان ہلکوروں میں تحریریں کون سی رقص کرتی ہیں 4 مصروں میں۔ اسے جب آئینہ میں نے دکھایا، اسے جب آئینہ میں نے دکھایا تو سچائی سے خائف ہو گئی ہے۔ یہ تلوے چاٹتی ہے اہل زر کے، عدالت بھی طوائف ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ، اسے جب آئینہ میں نے دکھایا تو سچائی سے خائف ہو گئی ہے۔ یہ تلوے چاٹتی ہے اہل زر کے، عدالت بھی طوائف ہو گئی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ ہاں حقیقت ہے یہی، جان پہ بنائے اگر، ہاں حقیقت ہے یہی، جان پہ بنائے اگر، مفلسی غیر کی ڈیوڑی پہ جھکا دیتی ہے۔ ناصحہ ایسے میں تقوی کی نصیحت مت کر، بھوک انسان کو کافر بھی بنا دیتی ہے۔ واہ، بھوک انسان کو کافر بھی بنا دیتی ہے۔ 4 مصرے اور دیکھیے، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کا جو منظرنامہ بڑے ہی شد و مد کے ساتھ میں اور میڈیا کے زور پہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ جب یہ ہوا کہ میرے برابر نہ آ سکے، جب یہ ہوا کہ میرے برابر نہ آ سکے، جب یہ ہوا کہ میرے برابر نہ آ سکے، بہنوں نے میرے سر سے ہی دستار کھینچ لی۔ کیا بات ہے۔ آپ 2 مصروں پہ بھی تالی بجا سکتے ہیں، اس لیے کہ شعر مکمل ہو چکا۔ جی جی، جب یہ ہوا کہ میرے مقابل نہ آ سکے، بونوں نے میرے سر سے ہی دستار کھینچ لی۔ میں بس یزید وقت کے آگے نہیں جھکا، دنیا نے اتنی بات پہ تلوار کھینچ لی۔ واہ 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 واہ، کیا عمدہ ہے مسعود بھائی، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ غزل کے اندر جو منظرنامہ کروٹ لے رہا ہے عرب کی سرزمین پہ، ہندوستان اور پاکستان کے تئیں ایک نیا یہاں پہ منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے، ان کی غزلیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لو بیچو بیچ سے تصویر پھاڑ دی گئی ہے، لو بیچو بیچ سے میڈیا کے طرز پر، میڈیا کے زور پر مسلمانوں کی شبیہ کس طرح سے مشق کی جا رہی ہے۔ دیکھیے کہ لو بیچو بیچ سے تصویر پھاڑ دی گئی ہے، ہماری شکل تھی اچھی بگاڑ دی گئی ہے۔ لو بیچو بیچ سے تصویر پھاڑ دی گئی ہے، ہماری شکل تھی اچھی بگاڑ دی گئی ہے۔ اور خدا کے واسطے کوسے نہ اس پہ غور کریں، عوام پچھڑی نہیں ہے، پچھاڑ دی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ خدا کے واسطے کوسے نہ اس پہ غور کریں، عوام پچھڑی نہیں ہے، پچھاڑ دی گئی ہے۔ اور بھلا ہو بستی بسا لی گئی ہے چاند پہ بھی، بھلا ہو بستی بسا لی گئی ہے چاند پہ بھی، مگر غریبوں کی دنیا اجاڑ دی گئی ہے۔ واہ 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 واہ، مگر غریبوں کی دنیا اجاڑ دی گئی ہے۔ اور تمام شہر پہ شعلوں کی جو حکومت ہے، تمام شہر پہ شعلوں کی جو حکومت ہے، اسے حکومتی عہدوں کی آڑ دی گئی ہے۔ واہ 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 واہ، آپ اس پہ زیادہ تالیاں بجا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ رہتے ہوئے مسلمان کس طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ نئے منظرنامے کی تخلیق پوری ہو چکی ہے تقریباً۔
तमाम शहर पे शोलों की जो हुकूमत है उसे हुकूमती ओहदों की आड़ दी गई है। और शेर देखिएगा यहाँ से, एक मतला और 2 शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत है तमाम कि जरा सी बात थी दिल फिर भी आज भर गया है। जरा सी बात थी, जरा सी बात थी दिल फिर भी आज भर गया है, कज़ा के आने से पहले ही कोई मर गया है। वाह क्या बात है। जरा सी बात थी दिल फिर भी आज भर गया है, कज़ा के आने से पहले ही कोई मर गया है। और किसी गरीब की पगड़ी उछाल मत वरना कहेंगे लोग कि अपने ही बाप पर गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आपने समाअत फरमाया जनाब मसूद हस्सास को।